آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیو اب تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹوریکل ورلڈ۔ معزز ناظرین، اس سے پہلے ہماری 2 ویڈیو تھیں، ہندوستان میں اسلام کی آمد کب اور کیسے ہوئی، اور دوسری ویڈیو تھی سندھ کو کب کس نے اور کیسے فتح کیا۔ اب اسی کی اگلی کڑی ہے کہ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو کن کاموں کے کرنے کا حکم دیا اور کن کاموں کے کرنے سے منع کیا۔ کہا جاتا ہے کہ حجاج بن یوسف ثقفی امیر عراق جہاد سندھ کی طرف اس طرح متوجہ تھا کہ گویا وہی اس فوج کی کمان کر رہا۔ ہر تیسرے روز اس کی ڈاک سندھ پہنچتی تھی۔ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو لکھا، جب ملک پر تم قابض ہو جاؤ تو قلعوں کی استواری اور لشکر کی رفع احتیاج کے بعد تمام مال اور خزانے کو راہ خلق میں خرچ کرو، اور یاد رکھو کہ کاشتکاروں، کاریگروں، سوداگروں اور پیشاوروں کی خوشحالی اور فارغ البالی سے ملک آباد اور سرسبز ہوتا ہے۔ رعایا کے ساتھ ہمیشہ رعایت کرو تاکہ وہ تمہاری طرف محبت کے ساتھ متوجہ ہوں۔ اہل بیرون کے ساتھ نہایت نرمی اور دل دہی کا سلوک کرو، کی بہبودی کے لیے کوشش کرو۔ لڑنے والوں میں جو تم سے امان طلب کرے اس کو ضرور امان دو۔ کسی مقام کے اکابر سردار تمہاری ملاقات کو آئیں تو ان کو قیمتی خلات اور انعام و اکرام سے سرفراز کرو۔ عقل و دانائی کو اپنا رہبر بناؤ، جو وعدہ کسی سے کرو اس کو ضرور پورا کرو۔ تمہارے قول و فعل پر سندھ والوں کو پورا اعتماد اور اطمینان ہونا چاہیے۔ جو کوئی تم سے جاگیر اور ریاست طلب کرے تم اس کو نا امید نہ کرو اور التجاؤں کو قبول کرو۔ امان اور درگزر سے رعایا کو مطمئن کرو۔ سلطنت کے 4 ارکان ہیں۔ پہلا، مدارات، درگزر اور محبت سے پیش آؤ۔ دوسرا، سخاوت کرو اور انعامات تقسیم کرو۔ تیسرا، دشمنوں کے مزاج کو پہچانو اور ان کی مخالفت میں عقل کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ چوتھا، قوت اور شہامت۔ تم راجاؤں سے جو عہد کرو اس پر قائم رہو۔ جب وہ مال گزاری دینے کا اقرار کر لے تو ہر طرح ان کی اعانت اور امداد کرو۔ جب کسی کو سفیر بنا کر بھیجو تو اس کی عقل اور امانت کو جانچ لو، اور جو شخص توحید الہی کا اقرار اور تمہاری اطاعت کرے اس کے تمام مال و اسباب اور ننگ و ناموس کو برقرار رکھو۔ لیکن جو اسلام قبول نہ کرے اس کو صرف اس قدر مجبور کرو کہ تمہارا مطیع اور فرمانبردار ہو جائے۔ جو شخص بغاوت و سرکشی اختیار کرے اس سے تم لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ شریف اور رذیل میں امتیاز کرو، اور ایسا بھی نہ ہو کہ تمہاری صلح جوئی کو دشمن تمہاری کمزوری محسوس کریں۔ خراج دینے کا اقرار کر لینے پر ان کی امداد اور اعانت کے حکم سے ظاہر ہوا کہ سندھ کے لوگوں کی زمینیں ان کی ملکیت سے نہیں نکالی گئیں، بلکہ بدستور انہی کی ملکیت کو برقرار رکھا، ورنہ ان سے خراج اور مالگزاری کا مطالبہ نہ ہوتا۔ محمد بن قاسم نے جب دریا کو عبور کر لیا اور راجہ داہر سے مقابلہ شروع ہو گیا تو ان کے پاس حجاج بن یوسف کا یہ خط پہنچا، پنج وقتہ نماز پڑھنے میں سستی نہ کرو، تکبیر و قرات، قیام و قعود اور رکوع سجود میں خدا تعالیٰ کے روبرو تضرع اور انکساری سے پیش آؤ۔ زبان پر ہر وقت ذکر الہی جاری رکھو۔ کسی شخص کو شوکت و قوت اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے بغیر میسر نہیں ہو سکتی۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر بھروسہ رکھو گے تو یقیناً تمہاری مدد کی جائے۔ یہ فرمان کسی خلیفہ راشد یا متقی پرہیزگار امیر کا نہیں، بلکہ ایک ایسے امیر کا فرمان ہے جو دنیا اسلام میں سب سے بڑا ظالم، فاسق، فاجر مشہور ہے، لیکن اس حقیقت پر وہ بھی اطمینان اور یقین رکھتا ہے کہ مسلمان قوم کی فتح اور کامیابی صرف اور صرف اطاعت خداوندی اور بالخصوص نماز کے اہتمام اور پابندی کے ساتھ وابستہ ہے۔ آج کل کے زعماء امت کے لیے یہ ایک درس عبرت ہے جنہوں نے اسلامی سیاست کو صرف ظاہری تدبیروں سے منحصر کر رکھا ہے اور نماز، روزہ اور احکام الہیہ کی اطاعت کو گو ضروری جانتے ہیں، مگر مسلمانوں کے قومی اور ملی مفاد کے لیے اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں سمجھتے۔ کسی وقت کسی مقام پر وہ ان شعائر دینیہ کے احیاء میں اس سرگرمی کے ساتھ مشغول نظر نہیں آتے جتنی کسی ادنیٰ الیکشن میں برتی جاتی ہے۔ آج کل کے زعماء امت کے لیے یہ ایک درس عبرت ہے۔ برہمن آباد کی فتح کے بعد جب محمد بن قاسم وہاں کا تمام انتظام کر چکا تو بہت سے مندروں کے پجاری ان کے پاس آئے اور کہا کہ ہندوؤں نے مسلمان سپاہیوں کے ڈر سے بتوں کی پوجا کے لیے مندروں میں آنا کم کر دیا، جس سے ہماری آمدنی میں فرق آ گیا ہے۔ مندروں کی مرمت بھی نہیں ہوئی، لہٰذا ہمارے مندروں کی تعمیر، مرمت اور ہماری آمدنی کی تلافی آپ کو کرنی پڑے گی۔ محمد بن قاسم اس معاملے میں اپنی رائے سے کوئی فیصلہ نہ کر سکے تو فوراً حجاج کے پاس ایلچی روانہ کیا اور برہمنوں کے مطالبے کی تفصیل لکھ کر
مشورہ طلب کیا۔ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو خط لکھا، تمہارے خط سے معلوم ہوا کہ برہمن آباد کے ہندو اپنے مندروں کی عمارت درست کرنا چاہتے ہیں۔ چونکہ انہوں نے اطاعت قبول کر لی ہے، لہٰذا ان کو اپنے معبود کی عبادت میں آزادی حاصل ہونی چاہیے اور کسی قسم کا جبر کسی پر مناسب نہیں ہے۔ اس خط کے آنے کے بعد محمد بن قاسم نے برہمن آباد کے تمام اکابر و علماء کو بلایا اور برہمنوں کے حقوق مراسم کی تحقیق کی اور راجہ داہر کے زمانے میں سلطنت کی طرف سے کیا کیا رعایتیں برہمنوں کو حاصل تھیں سب کو معلوم کیا۔ اس کے بعد شہر میں اعلان کرا دیا، جو لوگ اپنے باپ دادا کی رسموں کے پابند ہیں ان کو ہر قسم کی آزادی ان رسموں کے بجا لانے میں حاصل ہے۔ کوئی شخص معترض نہ ہو سکے گا۔ برہمنوں کو دان پن، دکشنا، بھیٹ جس طرح پہلے دیتے تھے اب بھی دیں۔ مندروں میں آزادانہ پوجا پاٹ کریں۔ محاصل ملکی یعنی سرکاری مال گزاری میں سے 3 روپیہ فیصدی برہمنوں کے لیے الگ خزانے میں جمع کیا جائے گا۔ اس روپے کو برہمن جس وقت چاہیں اپنے مندروں کی مرمت اور ضروری سامان کے لیے خزانے سے برآمد کر سکتے ہیں۔ محمد بن قاسم نے ایک مقام کو فتح کیا اور وہاں کے تمام حربی اور غیر حربی لوگوں کو امان دے دی اور ہر قسم کا محصول و لگان بھی ان کو معاف کر دیا اور تمام کیفیت حجاج کو لکھ کر بھیجی۔ حجاج نے اس کا جواب میں خط لکھا، جو لوگ اہل حرب ہیں ان کو قتل کرو، جو مطیع ہیں ان کو امان دو، تاجر پر کوئی محصول یا ٹیکس عائد نہ کرو، جو شخص زراعت میں زیادہ توجہ اور جاں فشانی سے کام لیتا ہے اس کی مدد کرو اور اس کو تقویت دو، جو لوگ اسلام سے مشرف ہوں ان سے زمین کی پیداوار کا عشر یعنی 10واں حصہ وصول کرو، اور جو لوگ اپنے مذہب پر قائم رہیں ان سے وہی مال گزاری وصول کرو جو وہ اپنے راجاؤں کو دیا کرتے تھے۔ کے مالک بدستور اپنی اپنی زمینوں کے مالک رہیں گے اور زمینوں کی مال گزاری وغیرہ کا انتظام خود باشندگان سندھ کے ہاتھوں میں رہے گا۔ شامی سرداروں کو اور سپاہیوں کو بھی کہیں کہیں جاگیریں اور زمینیں دی گئی تھیں، مگر وہ تمام زمینیں ان کے اصل مالکوں کے پاس بدستور رہیں۔ جاگیرداروں کا حق صرف اتنا تھا کہ جو زر مال گزاری سرکاری خزانے میں داخل ہوتا وہ ان جاگیرداروں کو مل جاتا تھا، مگر چند ہی روز کے بعد پرانے مالک خود جاگیردار بن گئے اور عرب سردار کہیں سے کہیں منتقل ہو گئے اور انہوں نے ان جاگیروں کی پرواہ نہیں کی۔ مسلمانوں نے اس بات کا حد سے زیادہ خیال رکھا کہ ہماری حکومت سے ملک سندھ کے کسی طبقے کو اور کسی قوم کو بھی اذیت نہ پہنچے۔ انہوں نے پست لوگوں کو ابھارا تو صحیح، لیکن بلند مرتبہ لوگوں کو پست کرنا نہیں چاہا۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے اعلان کیا کہ جو لوگ عمرہ کے طبقے سے تعلق رکھتے ہوں ان سے 14 تولہ اور جو دوم درجے سے تعلق رکھتے ہوں ان سے 7 تولہ اور عوام سے 4.25 تولہ چاندی سالانہ بطور جزیہ وصول کی جائے گی۔ جو اسلام قبول کرے گا وہ اس جزیے سے معاف کیا جائے گا، اس سے اسلامی قانون کے موافق زکوٰۃ لی جائے گی۔ جو شخص اپنے باپ دادا کے مذہب پر چلے نہ ان کے مندروں اور عبادت خانوں میں کسی قسم کی مداخلت کی جائے گی، نہ زمینیں چھینی جائیں گی، نہ مکان اور مال کو کسی قسم کا نقصان پہنچایا جائے گا۔ زمینوں کے مالک بدستور اپنی اپنی زمینوں کے مالک رہیں گے اور زمینوں کی مال گزاری وغیرہ کا انتظام خود باشندگان سندھ کے ہاتھوں میں رہے گا۔ ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی۔